السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع کامیاب لوگ یعنی کہ مومنین ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں، کامیاب ہیں ہی مومنین۔ پہلے حصہ کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ضمنی موضوع ہے ہدایت کن کو ملتی ہے۔ جن کو ہدایت ملے گی وہی اچھے کام کریں گے، وہی ٹھیک ہوں گے اور وہی آخر میں جنت میں جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 18 میں سے 4 نکات ہیں، اس کو دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر پکا اور عملی ایمان، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے قطع نہ ڈرنے والے، یہ 4 پوائنٹ ہے، ان کو ہدایت ملنی ہے۔ اس میں دیکھیے گا آمن باللہ اور یوم الآخر، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اور ایمان ہے جو ہر جگہ پہ نظر آئے، جیسے آگ میں ہو تو چھوٹی سی ماچس کی تیلی پتہ آگ لگا دے گی، بندے کو ایمان ہوتا ہے۔ ایمان بالکل 100% ایمان۔ اقام الصلاۃ، اور قائم کیا نماز کو، وآت الزکوٰۃ، اور دیتا زکوٰۃ، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ فاسا اولئک، تو امید ہے کہ وہ لوگ یکونوا من المہتدین، ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ اس کی وجہ کہ کسی سے امیدوار ہیں، یہ لوگ وہ لوگ کے ہوں گے امیدوار، یہ اس کے کینڈیڈیٹ ہیں کہ جن کو ہدایت ملنی ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ اس میں اخلاص کتنا تھا، تکبر تو نہیں تھا اور مسائل تو نہیں تھے، لیکن یہ 4 بنیادی شرطیں ہیں۔ یہ جو ہمارا تکیہ کلام بنا ہوا ہے، جی ہماری دعا کرنا ہدایت مل جائے، دعا کرنا ہدایت مل جائے، دعا کرنا ہدایت مل جائے، وہ ہدایت اس طرح سے نہیں ملنی کہ جی دعا کرنا دعا۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے اس آیت میں بتائی ہیں، کہ بلکہ 5 ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یوم کا عملی ایمان، اس کا اللہ پر ایمان ہے، اور آخرت پر ایمان کا مطلب ہے کہ میری پیشی ہے، میں نے حاضر ہونا ہے، وہاں پہ میرا سوال جواب ہے، وہاں پہ جزا سزا ہے، تو پھر اس کا عمل، اس کے عقائد کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور پھر ہر 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد پیشی ہے مسجد میں، وہ اس وقت وہاں پہنچتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، جو مال اس کے پاس ہے اس کا پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا، قطع نہیں ڈرتا۔ جو اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرتا ہے، اس سے بھی اس کا اللہ پر ایمان ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہدایت کے لیے 4 یہ بنیادی شرائط ہے۔ اس سے اگلا جو ہے جی موضوع وہ ہے تنبیہات۔ اس میں سے آیت نمبر 23 میں سے تنبیہات ہے جی۔ پہلی جو آ رہی ہے بات کہ کافر بھائی ہو، باپ ہو، رشتہ دار سے دوستی کرنے والے ظالم لوگ ہیں۔ لہذا جو باپ اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے یہ بات سیدھی کی ہے کہ ظالم لوگ ہیں۔ اگر پتہ ہے باپ یا بیٹا یا کوئی کافر ہے تو اس سے دوستی رکھنا، یہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ اور پھر 24 میں جہاد نہ کرنے والے نافرمان ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہی بات 24 میں ہے، یہی آیت 109 میں ہے کہ اللہ کہتا ہے اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو جن کو یہ چیزیں پسند ہیں جو کہ نافرمان اللہ کا حکم نہیں مانتے ہو، کس لیے کہ دنیا کے لیے باپ ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، یہ اللہ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں، ان کے لیے مرے جاتے ہیں اور اللہ کے لیے نہیں نکلتے، تو اللہ نے کہا یہ فاسق لوگ ہیں، اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور تیسرا ہی دردناک عذاب کی وعید کن کو ہے؟ دردناک عذاب کی وعید کن کو ہے؟ دردناک عذاب کی وعید جو ہے نا، یہ کن کو ہے؟ مال ناحق کھانے والے علماء اور درویشوں کو، سونا چاندی مال و متاع جمع کرنے اور فی سبیل اللہ خرچ نہ کرنے والوں کو، اور اللہ کے راستہ سے روکنے والوں کو۔ یہ 34 نمبر آیت کے اندر اللہ نے یہ باتیں بتلائی ہیں کہ ان کو دردناک عذاب کی وعید ہے، کہ جو یہ کچھ کرتے ہیں ان کے ساتھ، جو لوگ گاڑ کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، انہیں کو اللہ نے کہا فبشرہم، انہیں خوشخبری سنا دو عذاب کی۔ تو یہ ناحق کھانے والے، یہ اللہ نے ان کو بڑی سخت سے عام بات کی ہے۔ یہ جو ناجائز طریقے چلتے ہیں کھانے کے، سود کے جائز قرار دے لینا، سود کا مال کھانا، رشتے لے کر غلط فتوے دینا، نجات نامے فروخت کرنا، حرام کردہ چیزوں کو فروخت کرنا، شادی غمی کی رسومات سے اپنا حصہ نظرانہ وصول کرنا، کئی طریقے ہیں جو ناحق، وہ جو آپ نے کمایا نہیں، آپ کا حق نہیں، اس کو لینا ناحق ہے، اور خاص کر راستوں پہ قبضے کر لینا یہ ناحق ہے۔ یہ رشتے تو جو چل رہی ہیں، اور باقی جو ناحق طریقہ ہے وہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب کی بات کی ہے۔ بے عذاب علیم، عذاب بھی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد جی آخری نقطہ ہے 40ویں کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا، ان کی اللہ مدد کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم کرو گے تو ہوگا، نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ نے اس آیت میں غار ثور کا واقعہ بیان کیا کہ جب کفار پیچھے لگے ہوئے تھے اور آپ اور حضرت ابوبکر غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، کس نے مدد کی؟ اللہ نے مدد کی۔ تو اللہ ہر حال میں مدد کرنے پر قادر ہے اور کر سکتا ہے، اور اس نے کی ہے۔ تو لہذا بہتر ہے کہ تم مدد کرو
تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، نہیں تو اللہ تو سنبھال ہی لے گا، اللہ تو کر ہی لے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔